قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورت بھی بہت فضیلت والی سورت ہے، اور اس سورت کے بھی بہت فوائد ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے بھی، جس طرح سے یہ دونوں سورتیں تھیں معوذتین، ان دو سورتوں کے پڑھنے سے بہت ساری تکلیفوں سے بچنے کا اور بہت ساری بیماریوں اور شیاطین کے شر سے بچنے کا ایک ہتھیار ہے، اسی طرح سے یہ سورت بھی ہے۔ ان دو سورتوں کے بارے میں کل 2-3 چیزیں رہ گئی تھیں، آج بتا دوں کہ ان دو سورتوں کو کب کب پڑھنا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دو سورتوں کو جب بھی وہ بیمار پڑھتے تھے تو ان دو سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں جب بیمار ہوئے، جب مرض الوفات، قریب وفات کے وقت جب بیمار پڑے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان دو سورتوں کو پڑھ کر دم کر دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ان کے بدن پر پھیر دیا کرتی تھی۔ ان دو سورتوں کو پڑھنے کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس وقت تک نہ سوئے جب تک کہ ان دو سورتوں کو پڑھ نہ لے۔ دو سورتوں کو سونے سے پہلے، اور اس سورت کو بھی قل هو اللہ احد کو بھی سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور سو کر اٹھے تو بھی ان تینوں سورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہم لوگ سورہ اخلاص کی تفسیر اور ترجمہ سنیں گے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس نے اس سورت کو پڑھا گویا کہ قرآن کے 1/3 حصے کو پڑھا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ سورت کیسے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار و مشرکین آئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں بتلائیے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، اور آپ کے رب کی ذات کے بارے میں بتلائیے، کیا آپ کے رب کی ذات کیا ہے، نسب کیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے یہ سوال کیا کہ آپ کے رب کے بارے میں بتلائیے، اپنے رب کے بارے میں، کہ وہ رب کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا، چاندی کا، کس مادے کا بنا ہوا ہے، یہ سوال کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سوال یہود و نصارہ کی طرف سے ہوا تھا۔ بہرحال یہ سوال کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ اس صورت میں توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کو ہر اعتبار سے ثابت کیا گیا ہے، اور جتنے بھی منکرین توحید، اللہ کی وحدانیت کے انکار کرنے والے دنیا میں ہو سکتے ہیں، اور جس طرح سے انکار کر سکتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت میں جس طرح سے بھی وہ شریک ٹھہرا سکتے ہیں، ہر اعتبار سے اس صورت کے اندر اس کو باطل قرار دیا گیا ہے، اس پر رد کیا گیا ہے۔ اس صورت کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس صورت کے اندر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے، ہر اعتبار سے ثابت کیا گیا ہے۔
اور اس صورت کے اندر اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ثابت کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، لفظ قل کے ذریعہ ہی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کے رسول ہونے کو ثابت کیا گیا۔ اس طرح سے کہ قل میں یہ بتلایا گیا ہے کہ قل آپ فرما دیجیے، قل کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت پہنچانے والا بتلا رہے ہیں کہ قل آپ فرما دیجیے کیا کہ وہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہ اللہ احد، وہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے احد، تو احد ایک ایسا لفظ ہے اس کے اندر بہت سارے معنی مفہوم اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے واحد اور ایک لفظ آتا ہے احد، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے اور احد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، لیکن احد کے معنی میں کچھ فرق ہے۔ احد کے معنی کے اندر کچھ اور چیزیں شامل ہیں۔ احد اس ذات کو کہیں گے جو ہر اعتبار سے تنہا ہو، اس اعتبار سے بھی کہ وہ ذات تنہا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ کسی اجزاء سے مل کر نہیں بنا ہے، وہ اس ذات کے اندر کوئی ترکیب، کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تنہا ہے ہر اعتبار سے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، کوئی جز مل کر کے نہیں بنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، نہ اس کی شکل کا کوئی دوسرا ہے، مشاکلت بھی نہیں ہے، نہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے، شکل کے اعتبار سے بھی اور مثل کے اعتبار سے بھی اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے جو تنہا ہے وہ احد کے معنی میں آتا ہے۔ واحد میں صرف ایک ہی معنی آتا ہے، لیکن احد کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں کہ اللہ ہر اعتبار سے تنہا ہے، نہ ترکیب میں اس میں شامل ہے، نہ اس کے اندر اجزاء کے اعتبار سے اللہ بنا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی شکل میں ہے، نہ اس جیسا کوئی مثل ہے۔ تو ہر اعتبار سے اللہ کیا ہے؟ تنہا ہے۔ اس احد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، دیکھیے اللہ کے وحدانیت کا انکار دنیا کے اندر کرنے والے کئی طرح سے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو اللہ کی ذات ہی کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈائریکٹ سرے سے اللہ کی ذات ہی کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو ہے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے یہ اللہ احد ہے۔ اللہ نے کہا احد، وہ احد کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کا موجود ہونا دنیا کے اندر ضروری ہے، دنیا کے اندر اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو احد کے لفظ سے ایسے لوگوں کا عقیدہ باطل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں تو جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود ضروری نہیں ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کا عقیدہ اس لفظ سے باطل ہو گیا، احد کے لفظ سے، کہ اللہ واجب ہے اور وجود بھی ہے، اس کا ہونا ضروری بھی ہے اور وہ موجود بھی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہر اعتبار سے اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ آگے لفظ آ رہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے معنی ایک آسان سا لفظ، آسان سا معنی کر دیا جاتا ہے بے نیاز، لیکن عربی کے اس لفظ کا صحیح ترجمہ اور پورا مکمل ترجمہ بے نیاز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر بہت وسعت ہے، اس کے ترجمہ کرنے کی صلاحیت اردو کے اندر نہیں ہوتی،
لیکن ترجمہ کرنا چونکہ ہم لوگ اردو جانتے ہیں، اردو ہی سے سمجھ سکتے ہیں، اس کا مکمل ترجمہ سمد کا یہ ہوگا۔ سمد کا معنی تو صرف بے نیاز کا دے، صرف آدھا معنی ہوا۔ بے نیاز کا مطلب کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، اللہ ساری مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک آدھا معنی ہوا۔ اس کا مکمل معنی ہوا کہ سارے انسان سے اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن سارے مخلوق اللہ کے حاجت مند ہیں، ان کے سارے مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے۔ سمد اس ذات کو کہیں گے جو سارے مخلوق سے بے نیاز ہو اور ساتھ ساتھ سارے مخلوق اس کے محتاج ہیں۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ کی ضرورت سارے مخلوق کو ہے۔ ہر مخلوق اپنی ضرورت کے اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ضرور ہوگی، اللہ کی طرف ضرور رجوع کرے گی، اس کی طرف دوڑ کر آئے گی اپنی ضرورت کو پوری کرانے کے لیے۔ سارے مخلوق اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ الصمد کا معنی ہوا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سارے مخلوق اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ الصمد کے ذریعہ ایسے لوگوں کے عقیدے کو باطل کیا گیا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، واجب بھی ہے، وجود بھی ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جس طرح سے سارے لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور لوگوں کے، کسی اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کسی مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ کسی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی عقیدہ کوئی انسان رکھتا ہے کہ اللہ جس طرح سے سارے مخلوق کے ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ حاجتوں کو پوری کرتا ہے اس طرح نبی بھی یا ولی بھی حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ تو ایسے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے الصمد کے لفظ کو لایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سارے انسان کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سارے انسانوں کی ضرورت اور اس کے کام آ سکتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری سکتا ہے، اس کے حاجت کو پوری کر سکتا ہے، اس کے مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی ذات مشکل کشا نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگوں کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اللہ الصمد لفظ آیا۔ آگے لفظ آیا لم یلد ولم یولد۔ بعض لوگوں کا دنیا کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے بارے میں، بعض مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح سے عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے، اس کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے یہ لفظ لایا گیا لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ توالد اور تناسل سے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوگا، نہ اس سے کوئی نسل چلی ہے۔ توالد اور تناسل سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی ذات پیدا ہوئی، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے تھے، اس کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اس آیت کو لایا گیا لم یلد ولم یولد۔ آگے لفظ آیا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کفو کے معنی اس کے برابر، کفو کے معنی برابری۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا، وہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے، اور یہ بھی مانتے کہ اللہ کے سے کوئی پیدا نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اللہ کے برابر بھی کوئی ہے، اللہ کے مثل بھی کوئی ہے۔ تو ان کے عقیدے کو باطل قرار دینے کے لیے اور ان کے اس باطل عقیدے کو رد کرنے کے لیے ایک لفظ آخر میں لایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا، اس ذات کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کو ثابت کیا ہے خالص طور پر، اور اس سے پہلے میں بتایا کہ اس صورت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس صورت کو جس نے پڑھا گویا کہ ایک تہائی قرآن کو پڑھا۔ یہ اس لیے کہا گیا
کہ پورے قرآن میں ہم دیکھیں گے تو ایک ہی بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور آخرت کی باتیں۔ تو اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر پورے قرآن میں 3 باتیں ہیں، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور آخرت کی باتیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ کی وحدانیت کو مکمل اور جامع طریقے سے، بہت ہی جامع طریقے سے، کہ اپنی ساری باتوں کو جمع کی ہوئی آیت وحدانیت کو ثابت کرنے کے اعتبار سے۔ تو ایک چیز کو بالکل مکمل طریقے سے، خالص طریقے سے اس کے اندر ثابت کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس کے اندر توحید کو بالکل خالص طریقے سے ثابت کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ تو اس سورت کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے اندر وحدانیت کو مکمل طریقے سے ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔